وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد. مجلس کے اختتام پر کیونکہ شبیہ تابوت برآمد ہوگی موقع نہیں ہوگا، ابتدائی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بہت سارے مریض ہیں جن کے اعزاء نے، احباب نے دعا کے لیے کہا ہے. خاص طور پر ہمارے برادر عزیز سجاد گیلانی صاحب سخت علیل ہیں، اور میرا خود چھوٹا بھائی وسیم ظفر، اور کہاں جہاں بھی کوئی مریض ہے آپ کے حلقے میں جو ہم میں نہیں ہے، باہر ہے، مومن یا مومنہ، دعا کریں بحق بیمار کربلا، بحق اسیران کربلا، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. اور دوسری ذمہ داری، فہرست تو بڑی طویل ہے جو مجھے لکھ کے دی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ فہرست پڑھنے کا وقت نہیں، اور ویسے بھی چہلم کا دن ہے، اگرچہ کہ گزر چکا لیکن مجلس تو بہرحال چہلم کی مناسبت سے ہے. اب شکریہ تو کیا ادا کرنا، دعا ادا کر سکتا ہوں میں سب کے لیے. جن حضرات نے بھی 12 محرم سے لے کر آج تک ان مجلس کو، اس فرش اعضا کو سجانے کا اہتمام کیا، جس طرح سے بھی دام درہم سخن قدم، آپ کا وجود بھی ایک باعث ہے، جس نے مادی طور پہ حصہ لیا وہ بھی ایک سبب ہے، انتظامیہ کا تعاون بھی مردوں میں ہو یا خواتین میں وہ بھی ایک سبب ہے، اور جو اسکاؤٹس ہوں یا پولیس کے سپاہی ہوں یا یہ مووی بنانے والے، جو بھی بہرحال جس نے جس انداز میں نے کہا نا کہ فہرست بڑی طویل ہے، پڑھنے والے، جو علماء، جو خطبہ مجھ طالب علم سے پہلے پڑھ کر یہاں پہ جا چکے وہ، اور پھر سلام پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، پھر اس لیے نام سب کے نہیں لے، ایک کا نام رہ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، لہذا نام میں کسی کا نہیں لیتا. یہ جتنے بھی ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ بحق شہدائے کربلا بار الہ دنیا اور آخرت میں انہیں بہترین اجر عطا فرما، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہمیں خلوص سے ریاکاری سے پاک ہو کر اب مذہب حقہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہوائے نفسانی کو ہم پر غالب مت آنے دے. ہم بس حسینی ہیں، حسینی بن کر رہیں، یہی ایک پہچان ہو اور کوئی ہماری پہچان نہیں ہونی چاہیے. اور پھر دیکھیے میں آپ سے اتنے دن تک بات کرتا رہا، بلکہ 11 محرم سے یہی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں، فریضہ انجام دے رہا ہوں. 10 محرم کو جو سانحہ ہو گیا تھا اس کے بعد جو صورتحال بنی تھی آپ کے سامنے، لیکن ایک ہی بات پہ ہم زور دیتے رہے تھے اور اب بھی زور دیتے رہیں گے ہمیشہ کہ جب بھی آپ ثابت قدم رہیں گے آپ جیتیں گے. اسی کی فتح ہوتی ہے جو ثابت قدم رہتا ہے مشکلات کے میدان میں. مشکلات کے میدان میں جو قوم ثابت قدم رہی، یہ قاعدہ ہے، دستور ہے اللہ کا. اور یہ ہم نے جو مجالس آج سے شروع ہوئی ایبٹ روڈ میں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے وہ سلسلہ جاری رہے گا 28 تک. ہم نے اسی لیے عنوان وہاں پہ یہی قرار دیا، عقیدہ اور استقامت. جہاں پر یہ دو چیزیں ہیں وہاں شکست کا تصور ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کل تک نہ معلوم کیا کیا ذہنوں میں خیالات تھے، ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا راول پنڈی میں، کیا ہوگا کراچی میں، کیا ہوگا لاہور میں. بابا کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا؟ جلوس اٹھنا تھا، اٹھ گیا. جلوس اٹھنا تھا، اور اللہ اپنے گناہگار بندوں کی لاج رکھتا ہے. ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے تھے کہ چہلم کا جلوس پنڈی کا عاشور سے کئی گنا بڑا ہوگا، اور وہی ہوا. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اپنے اختتام تک پہنچ گیا، جلوس ختم ہو گیا، پہنچ گیا، اور اپنے روٹ سے گیا. کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی نہ گھبرانے کی بات. تھوڑی ہم ہمیشہ کہتے ہیں گھبرانا کس بات کا ہے بھائی، ہمارا ہے ہی نہیں، جس کا ہے وہ خود ہی اٹھوا دیتے. صحیح ہے نا؟
مظاہرہ کیا پورے پاکستان میں، دیکھ لیجئے اٹھے اور چھوٹے موٹے پٹاخے چھوڑنے کی کوشش کی گئی کراچی میں، رہو کرتے رہو، وہ تمہارا کام ہے چھپ کے وار کرنا، ہم تو میدان کے لوگ ہیں، ہم نہ تمہیں غاروں میں ملیں گے، نہ پہاڑوں میں ملیں گے، نہ چھپ کے وار کرتے ہوئے ملیں گے، ہم میدان کے بدر کے لوگ ہیں، ہم میدان احد کے لوگ ہیں، ہم میدان خندق کے لوگ ہیں، ہم میدان خیبر کے لوگ ہیں، ہم میدان مباہلہ کے لوگ ہیں۔ ٹھہر جائیں، بات پوری ہونے دیا کریں، بات پوری ہونے دیا کریں، ایسے سارا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم میدان کے لوگ ہیں بھائی، میدان بدر ہمارا ہے، میدان احد ہمارا ہے، پہاڑ ہوں گے جس کے ہوں گے، ہمیں سے غرض نہیں، میدان خندق کے لوگ ہیں، میدان خیبر کے لوگ ہیں، میدان مباہلہ کے لوگ ہیں، میدان غدیر کے لوگ ہیں، میدان کربلا کے لوگ ہیں، آج تک میدان میں ہیں۔ تو ہم تو میدان میں نکلتے ہیں، علم اٹھا کے میدان میں ہی نکلے، میدان میں ہی ہیں، میدان میں ہی رہیں گے، میدان سے ہی اٹھا لیے جائیں گے، میدان میں ہی محشور کیے جائیں گے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہ اب میرا وہ بزرگوار جس کو میں نے روکا تھا کہ بات ہوئی، اب وہ نعرہ لگائے گا، جواب دیں گے، اب آپ لگائیے نعرہ، ماشاءاللہ، میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، بسم اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اللہ جزاک اللہ۔ تو بابا میدان کے لوگ ہیں نا، اب بھی میدان میں، پورے پاکستان میں میدان میں رہے کہ نہیں رہے؟ 5 کروڑ شیعہ میدان میں رہے، ہمیں کوئی خوف نہیں، حکومتوں کو خوف ہوگا، ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم اسی میدان سے اٹھائے جائیں گے اور اسی میدان میں محشور کیے جائیں گے بھائی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم میدانوں میں ملیں گے، ہمیشہ سے میدانوں میں، ہم چھپ کے وار کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نہ غاروں میں چھپنے والے ہیں، نہ پہاڑوں میں چھپنے والے، ہم کہیں نہیں، میدان میں ملیں گے، جب ملیں گے پورے 1400 سال کی تاریخ میں میدان میں ملیں گے۔ آج بھی ہماری پوری قوم مومن مومنات بچوں کو ساتھ لے کے، شیرخواروں کو ساتھ لے کے میدان میں تھے کہ نہیں تھے؟ بہرحال اور بھی اگر اللہ نے امتحان رکھا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ تو ہو گیا، شکر ادا کرنا ہے، غرور نہیں کرنا۔ کبھی بھی کسی کامیابی پر جو ہوتی ہے وہ اللہ دیتا ہے، ہماری کیا مجال ہے؟ اللہ کی طرف غرور نہیں کرنا، تکبر نہ کرنا، بلکہ گھر جا کے شکرانے ضرور ادا کرنا، اس رب کے شکر ادا کرنا، سجدہ کرنا اس کی بارگاہ میں جو اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، گناہگار بندوں کی لاج رکھتا ہے۔ اور اللہ نے سرخرو کیا ان تمام مومنین کو، ان علماء کو، ان خطبہ کو، ان ذاکرین کو جو آج سڑکوں پر تھے، اپنے لوگوں کے ساتھ تھے، راولپنڈی میں جلوس میں آخر تک تھے، وہ مجاہد علماء بھی تھے اپنے مجاہد عزاداروں کے ساتھ، سب موجود تھے، جب سب ساتھ کھڑے ہوئے سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی کچھ جلوس جاری ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ آپ اطمینان رکھیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا امتحان آ جائے، تشیع کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے جسموں کے ٹکڑے اڑ سکتے ہیں، تشیع کا کچھ نہیں ہوتا، ہمارا خون گرتا ہے زمین پہ، تشیع اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ مگر نظم و ضبط، ڈسپلن، شانے سے شانہ ملا کے، کاندھے سے کاندھا ملا کے، ایک دوسرے کی کاٹ کرتے ہوئے نہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں، ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرتے ہوئے نہیں، ایک دوسرے کی شخصیات کو مجروح کرتے ہوئے نہیں، ورنہ بھگتو گے اور بھگتو گے۔ جب ساتھ کھڑے ہوگے اللہ فتح تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ آج بھی راولپنڈی کے مومنین نے، اور ان کے ساتھ جانتے ہیں آپ دوسرے شہروں کے کتنے شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے، سب آئے ہوئے تھے، اللہ نے سرخرو کیا نا، اسی روٹ سے گیا، اسی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ جلوس اٹھے گا تو کبھی جھگڑا نہیں ہوتا بھائی، حکومت کی سمجھ میں نہیں آتی بات، جلوس اٹھنے پہ جھگڑا تھوڑی ہوتا، جلوس رکوانے پہ جھگڑا ہوتا، اٹھنے پہ کب جھگڑا ہوتا؟ جب جلوس اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں پورے، کہاں جھگڑا؟ کیسا جھگڑا؟ جھگڑا تو جب ہوتا ہے جب روکا جائے، تو بابا روکنے سے رکنے والی تو یہ قوم ہے نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جب ایسی کوشش کرتے ہو جلوسوں کا رش 10 گنا بڑھ جاتا ہے، بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ بس تمام مومنین، تمام عزاداروں کی، ان علماء، مجاہد علماء کی جو آج وہاں موجود تھے، جو شروع سے آخر تک جلوس میں رہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا،
کسی ایک کا نام لوں گا تو دوسرے کی دل شکنی ہوگی. یہاں اس میں بھی بڑا مقابلہ چلتا ہے نا کہ اس مولوی کا نام کیوں آیا, اس کا ہٹاؤ, فیس بک پہ اس کا لگاؤ. بچوں والی بات ہے. اپنے آپ کو بڑا باشعور سمجھتے ہیں جاہل لوگ. اس پہ لڑائیاں آپس کی چل رہی ہیں, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ. شعور نہیں آیا. اتنے امتحان دینے کے بعد بھی شعور نہیں آتا کہ ان باتوں سے نقصان ہوتا ہے, ملت کا فائدہ نہیں ہوتا. تمہارے نفس کی تسکین ہو جاتی ہوگی کہ ہاں فلاں کو گرا دیا, فلاں کو چڑھا دیا. اگر تمہارے ہاتھ میں شخصیات کا گرانا چڑھانا ہوتا نا تو دنیا میں کوئی عزت داری نہیں بچا ہوتا, کوئی عزت دار باقی نہ رہا ہوتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بس ان تمام علماء کو, مجاہد علماء کو سلام کہ جو خالی زبانی جمع خرچ نہیں کرتے رہے بلکہ میدان عمل میں کھڑے رہے, اور الحمدللہ وہ بھی ثابت قدم رہے, اور ان کے پیچھے آنے والے تمام عزادار, تمام ماتمی مومنین مومنات سب ثابت قدم رہے. کوئی خوف نہیں تھا. جلوس اپنے اختتام تک پہنچ گیا انشاءاللہ, اور جو ایک دو جلوس ہیں کراچی لاہور کے وہ بھی پہنچ جائیں گے. اور ورنہ پھر میں وہی بات کہتا ہوں, اللہ نے اگر کوئی امتحان رکھا ہے تو دیں گے بھائی. پہلے نہیں دیے کیا؟ اس سے بڑے بڑے امتحان دیے, اور بھی امتحان دیں گے. بس ثابت قدم رکھے اللہ, ہم سب کو ثابت قدم رکھے, اور خلوص سے فرش اعضاء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام ان عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نظم و ضبط برقرار رکھیں. بس مومن کی صفت ہے نظم و ضبط, تعاون کے ساتھ. اگر پولیس کے سپاہی کھڑے ہیں تو آپ کے لیے کھڑے ہیں, آپ کے لیے کھڑے نا, ان سے لڑنے جھگڑنے کی کیا تک ہے. اگر آپ کے بچے انتظامیہ کے کھڑے آپ کی تلاشی لے رہے ہیں تو جھگڑا کرنے کی کون سی بات ہے. آپ کے گریڈ میں کوئی کمی آ جائے گی, 22 سے 21 ہو جائے گا, 21 سے 20 ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. خندہ پیشانی سے آگے بڑھ کر ہاں بھائی تلاشی لو ہماری, تاکہ دوسرے کی بھی تلاشی لینے میں آسانی رہے. تمہیں اس میں کون سا فرق پڑتا ہے. ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی, وہ آپ ہی کے لیے تو کھڑے ہیں نا بھائی, اسکاؤٹس ہوں یا پولیس والوں کو نہیں. یہ ہمارا ایک ڈسپلن جو ہے وہ نشانی ہے دنیا کے لیے. نظم و ضبط قوم میں, جذباتی طور پہ ہر آدمی اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ایک ڈسپلن میں رہنا ہے, نظم و ضبط میں رہنا ہے. آئیے موضوع کو اپنے اختتام تک, یعنی ہم موضوع تو کبھی ختم ہونے والا نہیں, لیکن اس موضوع کو جو شروع کیا تھا مومن کون, ہمیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت یوں نہیں پڑی کہ آج کے دن نے پوری دنیا کو سمجھا دیا کہ مومن کون ہے. دوڑنے والے دوڑے لگاتے رہے, دیکھا ہوگا آپ نے, ادھر سے ادھر بھاگتے رہے. عزادار بڑے سکون کے ساتھ اپنے جلوس لے کر گئے ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے, چلیے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. جہاں کل بات کو ختم کیا تھا, کل کی مجلس ظاہر ہے کہ ہم نے وہاں پڑھی تھی آل عمران اسکول میں. میرا خیال ہے کہ سارا وہ مجمع تو ہے ہی جو کل تھا, وہیں تو بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ایمان کے جو 7 درجے بتائے تھے. ہم نے کہا تھا 7 درجے پانے کے بعد مومن کامل ہو جاتا ہے, مومن کامل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس میں 1 درجہ کم ہو اس کو دھکا دے کے پیچھے بھگا دیا جائے, جس میں 2 درجے کم ہو اس کو دھکا دے کے پیچھے بھگا دیا جائے, جس میں 3 درجے کم ہو اس کو دھکا دے. یعنی ایک بھی درجہ ہے تو اس کا ہاتھ پکڑے رہو. اگر پہلی منزل پہ بھی ہے نا ایمان کی تو اس کا ہاتھ, آج پھر ایک روایت پیش کریں گے ایسی آپ کے سامنے, اس کا ہاتھ پکڑے رہو, چھوڑو مت. اتنا تو ہے نا, اسے دھکا کیوں دے رہے ہو, پیچھے کیوں بھگا رہے ہو, دائرے سے نکال کیوں رہے ہو کہ نہیں یہ ہمارے قابل نہیں ہے. تم کس قابل ہو گئے کب سے, تمہیں کس نے کس قابل بنا دیا. اپنے منہ میاں مٹھو بن گئے تم بڑے قابل, تمہیں کس نے قابل بنایا بھائی. کہ یہ اس قابل نہیں, اس کو باہر نکالو. امام نے کیا فرمایا کہ خبردار, کوئی 1 منزل پر ہے, کوئی 2, کوئی 3, کوئی 4, کوئی 5, کوئی 6, کوئی 7, ایک والے کا ہاتھ پکڑ کے رکھو, اس کو دھکا نہ دو, اس کو دھکا نہ دو. 2 جملے, کیونکہ بہت سارے لوگ کل نہیں تھے تو بتا دیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختصر 2 منٹ لیں گے پھر آگے بڑھ جائیں گے. 2 منٹ میں بتانا چاہتے ہیں کہ امام نے ایک شخص کو کل جو میں نے کیا تھا بھیجا تھا کسی کام سے, حوالے یعنی اطراف کوفہ میں, اکناف کوفہ میں, جب وہ واپس آیا کام کر کے آیا تھا, رنجیدہ اور غمزدہ اور محزون ہو کے حجرے میں بند ہو گیا. امام پہنچے, کیا بات ہے, کیوں دل ملول ہے, کیوں محزون ہے, کیا مسئلہ ہے. کہ بڑے برے لوگوں میں سے آ رہا ہوں, بڑے اچھے لوگ نہیں ہیں جن کے پاس آپ نے بھیجا تھا. بھائی کیوں اچھے لوگ نہیں ہیں, کہ انہیں آپ کی معرفت بالکل بھی نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا ان کو آپ کی معرفت نہیں ہے. تو یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں,
ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے. دیکھیے امام کے زمانے میں بھی تھا, کہتا اچھے لوگ نہیں ہیں, میں ان سے بیزاری کا اعلان کر کے آیا ہوں, میں ان سے بیزاری کا اعلان, برات کا اعلان کر کے آیا ہوں کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ معصوم نے پوچھا کیوں بیزاری کا اعلان کر کے آیا؟ فرمایا ان کو آپ کی معرفت نہیں ہے, انہیں آپ کی معرفت نہیں. تو امام نے پوچھا تھا یہ بتا کیا تیرا مطلب یہ ہے کہ جتنا تو مجھے جانتا ہے اتنا وہ نہیں جانتے؟ کہا یہی بات کہ جتنی معرفت مجھے ہے اتنی انہیں نہیں ہے. کہا اچھا اس لیے تو نے ان سے برات کا اعلان کیا کیونکہ جتنا تو مجھے جانتا ہے اتنا وہ مجھے نہیں جانتے. تو اچھا ایسا ہے کہ اب جتنا میں جانتا ہوں اتنا تو بھی نہیں جانتا, تو میں تجھ سے بیزاری کا اعلان کر دوں؟ توجہ سے میرے بچے سنیں اس بات کو. امام فرماتے کہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا تو بھی نہیں جانتا. تو اب یہی اصول طے پا گیا کہ جو نہیں جانتا اس میں معرفت نہیں. جس کو معرفت نہیں بھگاؤ, ڈنڈے مارو, جھگڑا کرو, مجھے معرفت آ گئی. شیطانی وسوسوں کا شکار لوگ, خناس کا شکار لوگ. امام نے کہا تو پھر جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا, پھر میں تجھ سے برات کا اعلان کر دوں, تجھ سے بیزاری کا اعلان کر دوں؟ اور جو اللہ جانتا ہے, جو اللہ کے پاس ہے, وہ ہمارے پاس نہیں, پھر اللہ بھی اپنی مخلوقات سے برات کا اعلان کر دے, بیزاری کا اعلان کر دے. کہ یہ کس نے تجھے پٹی پڑھائی؟ وہ میرے چاہنے والے ہیں, وہ میرے چاہنے والے ہیں. خبردار, صرف اس بنا پر کہ تجھے کچھ زیادہ معلوم ہے تو ان سے بیزاری کا اعلان کر دے. یہ شیطانی وسوسوں کا شکار مت ہو جا. چاہنے والے ہیں, اللہ نے منزلیں رکھی ہیں ایمان کی, اسلام کی. کسی کے پاس ایک حصہ ہے, کسی کے پاس دو, کسی کے پاس تین, کسی کے پاس زیادہ. کہیں وسائل نہیں ہیں, کہیں عالم نہیں, کہیں امکان نہیں, کہیں وقت ہی نہیں ہے. بیچارہ مزدوری میں ہی لگا رہتا ہے بچوں کا پیٹ پالنے میں. مولا نے تو خود فرمایا جس کے پیٹ میں روٹی نہیں اسے اللہ ایک کیا سمجھ آئے گی؟ پہلے اس کا پیٹ تو بھرو بھوکے کا. وہ کہے گا تو اللہ ایک سکھا رہا ہے, میرا بچے بھوکے مر رہے ہیں, وہاں کھانے کو نہیں ہے, تو مجھے کہہ رہا ہے یہ حافظ بن جا. کیسے بن جا؟ ایسے نہیں ہوتا. تو لہذا درجہ بندی ہے, درجہ بندی. لہذا اب ان 7 درجوں کے بعد جہاں بات ختم کی تھی اب شروع کرتے ہیں. فرمایا مقداد کے پاس ایمان کے 8 درجے, یعنی مومن کامل کے لیے 7 درجے. جناب مقداد کی منزل کتنی ہے؟ 8. جناب ابو ذر غفاری کی 9. جناب سلمان فارسی کی 10. کہ یہ ان کے مرتبے ہیں, یعنی وہاں بھی سب ایک جیسے. جناب مقداد کا مزاج کی بات کر رہا ہوں, مزاج الگ. جناب ابو ذر غفاری کا مزاج الگ, جناب سلمان فارسی کا مزاج. جناب ابو ذر غفاری ایک دم غصے والے, نہیں چھپا سکتے جذبات کو. صحیح مولا نے رد کیا, مولا نے جناب مقداد کو رد کیا, مولا نے جناب سلمان فارسی کو رد کیا؟ نہیں کیا نا, نہیں رد کیا. کہ بابا مزاجوں کی بات ہے, سلیقے کی بات ہے, ابو ذر کا یہی انداز ہے, مگر ہے تو سچا, ہے تو سچا. جو کر رہا ہے خلوص سے کر رہا ہے. اب جناب سلمان فارسی کی منزل کیا ہے؟ اب سنیے آپ. منصور ابن بزرج یا بزرج صحابی ہے, 6 امام کا, امام جعفر صادق علیہ السلام کا. میں نے عرض کیا کہ ان مجالس میں نے کوشش کی ہے کہ وہ مطالب پیش کروں جو میں نے اس سے پہلے کہیں بھی بیان نہیں کیے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں لکھے ہوئے ہی نہیں, ایسی باتیں پیش کروں گا جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے, ایسا نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ مطلب کہ پہلے بیان نہیں کیا آپ کے سامنے ان مطالب کو. تو پوچھا اس نے امام سے کہ فرزند رسول یہ آپ سلمان فارسی کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟ 6 امام سے ان کے صحابی منصور ابن بزرج یا بزرج نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ جناب سلمان فارسی کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟ امام نے فرمایا سلمان فارسی کہاں, وہ تو سلمان محمدی ہے. سلمان فارسی کہاں, وہ تو سلمان محمد. اچھا بھیا پہلے یہ کر لو جو کرنا ہے. محمد وآل محمد صلوات. یہ دائیں اور بائیں کافی جگہ ہے, آپ لوگ ایک سلوات بھیجتے ہوئے جب تک یہ ٹھیک ہو رہا ہے تھوڑا سا آگے آ جائیے. اس طرف دائیں اور بائیں بہت جگہ. جوان کھڑے ہو جائیں, جوان بیٹا کھڑے ہو کے آ جاؤ,
बुजुर्गों को जहमत होती है, जवान जो है वो तो आगे आ सकते हैं खड़े होके, आ जाएं बेटा, आप भी थोड़ा थोड़ा सा आगे सिमट आइए, 50, 60, 70 आदमियों की जगह इंशाल्लाह निकल आएगी, क्योंकि पीछे मुझे नहीं मालूम था कि माशाल्लाह आज परवरदिगार आप सबको सलामत रखे, आपके जोश को, आपके जज्बों को। जगह है, काफी जगह है, बस ये ठीक हो गया, सही हो गया। अल्लाह माशाअल्लाह। इन तमाम अज़ादारों की सेहत व सलामती के लिए एक बार और सलवात इनायत फरमाइए। तो मंसूर इब्न बुज़रिज सवाल करता है, मौला आप इसकी कोई खास वजह है, फर्जंद रसूल इसकी कोई खास वजह है? सलमान फारसी का जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं, तो आप फरमाते सलमान फारसी ना कहो, सलमान मोहम्मदी कहो, सलमान मोहम्मदी को। क्यों उसका जिक्र मैं ज्यादा ना करूं जिसको अल्लाह और उसका रसूल दोस्त रखता है? क्यों उसका जिक्र ज्यादा ना करूं जिसको अल्लाह का वली दोस्त रखता है? रिवायात को क्योंकि बहुत तवील है तो मैं ज़ाहिर है कि मुख्तसर करने के लिए अपने लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं इस रिवायत में। वह कि उस दोस्त रखता है कि 3 खसलतों या 3 सिफात, खसलत का लफ्ज उर्दू में दोनों माने में होता है लेकिन अरबी में सिर्फ अच्छे माने में, जैसे खसाइल हुसैनी या खसाइल अली, तो ये खसलत का लफ्ज वहां हमारे यहाँ खसलत दोनों माने में, हालांकि है तो अरबी का ही लेकिन खसलत से 2 माने निकलते हैं। तो यूं जब कहा जाए सिफात का 3 खसलतों या 3 सिफात की बिना पर इसलिए जिक्र करता हूं, ज्यादा जिक्र करता हूं सलमान का, क्योंकि 3 सिफात ऐसी हैं, 3 खसलतें ऐसी हैं जिनकी बिना पर मैं सलमान का बहुत ज्यादा जिक्र करता हूं। वो 3 सिफात बयान करते हैं जो 10वें दर्जे पर पहुंचा रही हैं जनाबे सलमान फारसी को। पहली सिफत सलमान की ये थी कि अपनी ख्वाहिश को मार दिया था, अपनी हवाए जो होती ना कलब, ख्वाहिश, हवाए नफसानी कह लीजिए, ख्वाहिश कह लीजिए, नफ्स कह लीजिए, कब मार दिया था। सलमान ने अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दिया था और अपनी मर्जियों को गुम कर दिया था रज़ाए अली में। अब देखिए आप कितनी बड़ी सिफत है ये, आसान नहीं है, आसान थोड़ी है इतना कि अपनी मर्जी को दूसरे की मर्जी में गुम कर देना। का जनाब सलमान की सबसे बड़ी सिफत क्या थी कि अपनी ख्वाहिशात को मार दिया था, अपनी मर्जियां कुछ नहीं थी, अपनी मर्जियों को गुम कर दिया था, तरजीह दे दी थी अली की मर्जी, अली की मर्जी को तरजीह दे दी थी, अपनी मर्जियां गुम कर दी थी अली की मर्जी में। बस सलमान ये देखते थे कि अली क्या चाहते हैं। अब 9 और 10 का फर्क समझ में आया। अबू जर ने तलवार निकाली, भाई जब दरवाजे पर हमला हुआ जनाब अबू जर ने तलवार निकाली थी लड़ने के लिए, सलमान हाथ बांधे खड़े रहे। क्यों? वो ये देख रहे थे कि मौला की मर्जी क्या है। देखिए जनाब अबू जर का अपना मकाम है ना, अपना मकाम, उनकी मोहब्बत, उनके जज्बात, लेकिन 9 और 10 में फर्क क्या है कि जब लोगों ने पूछा सलमान ये क्या बात है, अबू जर ने तो तलवार निकाल ली, लड़ने के लिए तैयार हो गए, आपको मिन्ना अहलल बैत कहा और आप जो है वो खामोश खड़े रहे। कहा इसीलिए तो मैं अहले बैत में हूं, क्योंकि लड़ने का मौका होता तो अली पहले तलवार निकालते हैं, लड़ने का मौका होता तो मेरा मौला अली पहले तलवार निकालता। ऐसे ताकत का जा भेजा इस्तेमाल थोड़ी होता है, ताकत को ताबे करना पड़ता है इताअत मौला के। अगर बेजा इस्तेमाल करोगे तो कभी कभी वो ताकत वापस पलट के अपनी तरफ आ जाती है, होशियार रहना। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कभी कभी बेजा इस्तेमाल गलत किया तालिबान का, वापस पलट पड़े, इन्हीं की मुसीबत हो गई। ऐसों को ना पालो जो बाद में दर्द सरी बन जाए तुम्हारे खुद के लिए। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, मिल गए लड़ने भिड़ने वाले, बाद में जब उन्हीं की जूती और उन्हीं का सर होता है फिर पता चलता है कि अपने नफ्स को काबू में रख कर ताकत का इस्तेमाल अली ने सिखाया है। इसलिए जनाब सलमान के दर्जे कितने हुए? 10 का इस्तेमाल का वक्त होता, मैं तो अपने मौला को देख रहा था, पर इसका मतलब लड़ने का वक्त नहीं है तो मैंने तलवार नहीं निकाली।
تو جناب ابو ذر کی محبت اور عقیدت اور شجاعت کو ہمارا سلام 9 درجے پر ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے، محبت اہل بیت کے ایمان کے، مگر سلمان 10 درجے پر کیوں؟ چھٹے امام فرماتے اس لیے کہ اپنی مرضی تھی ہی نہیں سلمان کی، سلمان نے اپنی مرضی کو گم کر دیا تھا، علی کی مرضی میں، علی کی رضا میں کھو گیا تھا سلمان۔ دوسری صفت جس کی بنا پہ میں سب سے زیادہ ذکر کرتا ہوں سلمان کا، سلمان فقیروں کو دوست رکھتا تھا، یعنی غریب غربا، عربی میں غریب کا لفظ پردیسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فقیر وہی جو ہمارے معنی میں فقیر کا مطلب مانگنے والا نہیں، فقیر کا مطلب عربی میں کیا ہے؟ جو آپ غریب کے معنی میں، کہ جس کے پاس نہ ہو وسائل زندگی، فقیر ہے بیچارہ، فقر و فاقے کی زندگی بسر کرتا ہے۔ کہا دوست رکھتے تھے سلمان فقراء کو دوست رکھتے تھے، اور ترجیح دیتے تھے ان فقراء کو اہل ثروت پر، یہ نہیں کہ سرمایہ داروں سے دوستی اور غریبوں کو دھکے ہے، کہ ہمیشہ وہ جو اپنے کثرت عدد پہ فخر کرتے تھے، یا کثرت مال پہ، یا کثرت اولاد پہ، سلمان نے ہمیشہ ترجیح دی غریبوں کو، سلمان نے ہمیشہ ترجیح دی، فقراء کو کبھی دھتکارا نہیں، فقراء کی محفلیں میں بیٹھنے سے اکتائے نہیں، گھبرائے نہیں، بس جہاں ایسا نظر آنا لگے کہ سرمایہ داروں سے دوستی اور فقراء سے دوری، فقراء کی محافل میں، فقراء کی مجالس میں، بھائی تم ایفورٹ نہیں کر سکتے، بلانے سے پہلے سوچ لینا ایفورٹ کر سکتے ہو یا نہیں، بہت بڑا ہے۔ اب آپ سمجھدار لوگ ہیں، اور کھل کے کیا بتاؤں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ خبردار فقراء کو مت دھتکارنا، یہ فقراء ہی تو ہیں جو بیچارے دین پر جان دے دیتے ہیں، ان کے پاس لٹانے کو کچھ نہیں ہوتا سوائے جان کے، وہ جان لٹا دیتے، جان قربان کر دیتے، اور کچھ ہوتا ہی نہیں ان کے پاس۔ لہذا خبردار، ان محافل، ان مجالس، مولا نے بھی یہی نصیحت کی تھی نا مالک اشتر کو، خبردار، اور جناب عثمان بن حنیف کو، خبردار ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داروں کی محفلوں میں اپنے وقت کو بسر کرو، آ جائیں تاجر تجار، بڑے بڑے منصب دار تمہارے گرد جمع ہو جائیں، اور غریبوں کا داخلہ تمہاری محافل میں، تمہاری مجالس میں بند ہو جائے۔ اس پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بات، جو اس چکر میں لگا رہا کہ مجلس کرنی ہے، اپنے بڑے بڑے لوگوں کو بلانا ہے، وہ جانے اس کی مجلس جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جن محافل مجالس میں غریبوں کا داخلہ بند ہو، ایسی مجلس حسین کو نہیں چاہیے، حسین کو ایسی مجلس نہیں چاہیے، نہ آل رسول کسی کو مجلس نہیں چاہیے۔ کیوں؟ یہ معصومین غربا اور فقراء کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب ان کا داخلہ بند تو سوچ لے کہ جب وہ نہیں آ سکتے، غریب اور فقیر تیری مجلس محفل میں نہیں آ سکتے، تو شہزادی کونین کہاں سے آئے گی؟ غلط فہمی ہے، ہاں آپس کی ایک مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، ایک بوفے ڈنر یا بوفے لنچ کرانے کا ارادہ ہے، تو وہ الگ بات ہے، اس کے لیے کوئی بھی نام دے لو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ جن محافل مجالس، مولا کا فرمان ہے نا، میں تھوڑی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہ خبردار ان محافل مجالس میں شرکت نہ کرنا جس میں غریبوں کا داخلہ بند ہو، غریبوں پر دروازے بند ہو، نہ جانا وہاں پہ، کیسی محفل ہو، کوئی لوگ ہو دین کی باتیں کرے، مگر غریب نہیں آ سکتا، اتنا مہنگا تبرک بانٹ رہا ہوں، اس کو دے دوں، دیکھا ہے آنکھوں سے تو کہہ رہا ہوں، نہ دیکھا ہوتا تو نہ کہتا، چہرے دیکھ کے تبرک دیا جاتا ہے۔ ہاں تو یہ تیرا تبرک ہوگا، حسین کا نہیں ہے، حسین کا تبرک چہرے دیکھ کے نہیں دیا جاتا، نظریں جھکا کے دیا جاتا ہے، کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ حسین حسین سمجھ میں آ گئی بات کا؟ اس لیے دوست
دوست رکھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سرمایہ داروں پر غریبوں کو ترجیح دیتا تھا، فقراء کو ترجیح دیتا تھا. غریب فقیر کوئی آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں لوگ، ارے کوئی مانگنے نہ آ گیا ہو کچھ، بگاؤ اس کو، دروازے سے بگاؤ. ایسا ہی ہے نا، ایسا نہیں کرنا، خبردار. یہ سلمان کی خصوصیت تھی جس کی بنا پہ میں زیادہ ذکر کروں. تیسری صفت معصوم فرماتے ہیں جو سلمان میں تھی، سلمان میں ہے. وہ تیسری صفت کیا؟ علم اور علماء سے دوستی. علم اور علماء سے دوستی. اور ہمارے یہاں علم اور علماء سے دشمنی. بعض جگہوں، سب جگہ نہیں، بعض جگہوں پہ علم اور علماء سے دشمنی. جتنا برا بھلا کہہ سکتے ہو، یہ بچوں نے پڑھ لکھ لیا مصیبت ہو جائے گی، ان کو صحیح بات پتہ چل گئی تو گئے. لہذا جتنا علماء سے دور رکھ سکتے ہو ان کو دور رکھو، انہیں پتہ نہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے، حقائق ان تک نہ پہنچنے پائیں. تو جناب سلمان کی صفت کیا ہے؟ علم اور علماء. بات مکمل چھوڑی ہوئی، آگے معصوم فرماتے ہیں اور سنو منصور وہ بندے مسلم تھا. کیا مطلب بندے مسلم تھا؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ پہلے کافر تھا مسلمان ہو گیا. شیخ توسی نے نقل کیا ہے اسے، اس روایت کو، کہا کہ وہ بندے مسلم تھا، ہمیشہ سے مسلمان تھا. ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے بندے مسلم تھا کہ اس نے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے بھی کبھی غیر خدا کی عبادت نہیں کی تھی. جبھی تو سرگردان تھے نا، جبھی تو چلتے رہتے تھے، پھرتے رہتے تھے، کہیں دل نہیں لگتا تھا، کسی صنم قدے میں سر نہیں جھکایا، کسی بت کیوں مانتے نہیں تھے کسی کو. بس بندے مسلم تھا سلمان، کیونکہ اس نے پہلے بھی کبھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا، غیر خدا کی عبادت نہیں کی. بندے مسلم تھا، کبھی اس نے غیر خدا کی عبادت نہیں کی، یہاں تک کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے تسلیم ہو گیا. یعنی تلاش میں تھا، تلاش حق میں تھا، جستجو میں تھا. اب سنیے اس کے بعد پھر دوسری روایت نقل کی ہے بحار الانوار کی، 39ویں جلد ہے، اور میرے پاس جو حوالہ ہے آیت اللہ باقر بیر جندی کا ایک کبریت احمر میں، وہاں سے حوالہ دے رہا ہوں. انہی نے لکھا کہ بہار کی 39ویں جلد کہتے ہیں کہ سلمان جناب عیسیٰ کے وصی میں سے تھے. یعنی جو وصایت کا سلسلہ، اوصیہ کا سلسلہ چل رہا تھا، اس میں سے تھے جناب سلمان فارسی کا وصی تھے، اور محبت کرتے تھے. سب سے بڑی خوبی یہ کہ نبی اور اہل بیت نبی کے عشق سے سرشار تھے، سرشار تھے. یعنی اس کا مطلب یہ، وہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب کی بات ہے، عشق سے سرشار ہونے کی بات. کیوں؟ اگلا جملہ سنیے معصوم کا. فرماتے ہیں کہ عشق میں سرشار تھے، یہاں تک کہ ان کے باپ نے اور ان کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے ان کو دھمکی دی کہ تمہیں قتل کر دیں گے. تو آپ فرماتے ہیں افعلوا بی ما شئتم، جو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر لو. حبا محمد و آل محمد من صدری، یہ لا یذهب من صدری، میرے دل سے محمد اور آل محمد کی محبت کہیں نہیں جاتی. مجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو. تو اب ظاہر ہے کہ جب مدینے میں آ گئے اس وقت تو ظاہر ہے کہ باپ کا ذکر مجھے نہیں ملتا، مجھے نہیں معلوم، میں نے کہیں نہیں پڑھا. اگر کہیں ہو تو نکال کے بتا دیجئے گا. میں نے کہیں ذکر نہیں پڑھا کہ باپ اور بھائی اور یہ سب ساتھ ہوں، پھر اسی دین پر ہوں، پھر آپس میں جھگڑا ہوا ہو. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلمان کو ان کتابوں کا علم تھا، کیونکہ وصی تھے جناب عیسیٰ کے، اوصیہ میں سے تھے، جانتے تھے محمد اور آل محمد کو. اس لیے جب تک سامنا نہ ہوا جب بھی محبت کرتے تھے. روایت کا نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں آپ کو، نتیجہ یہی نکلا. روایت تو میں ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں. روایت یہی ہے کہ باپ نے اور اقربا نے دھمکی دی قتل کرنے کی. فرماتے ہیں افعلوا بی ما شئتم، جو کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کر لو. حب محمد و آل محمد لا یذهب من صدری، محمد اور اس کی اولاد کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتے، میرے سینے سے کہیں نہیں جاتی، یہیں پہ رہے گی. تو اسلام کے بعد تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ ان کے باپ اور بھائیوں نے
دھمکیاں دی اور سب ڈرایا دھمکایا کہ کیا کر رہے ہو، یہ ذکر نہ کیا کرو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ توریت، زبور، انجیل جانتے تھے، نشانیاں بھی جانتے تھے، اس لیے ہمیشہ تلاش میں رہتے تھے کہ کب ظہور ہو، کب مبعوث ہو۔ اسی لیے کبھی کہیں، کبھی اصفہان، کبھی خوزستان، کبھی مازندران، کبھی شام، کبھی بصرہ، ہوتے 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 آخر مدینے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ علامات بھی سب سامنے، جتنی بھی تھی سب علامات سامنے آ گئی۔ لہذا جناب سلمان سے اس لیے محبت کرتا کہ جو صفات سلمان میں تھیں وہ دوسروں میں ہوں گی، مگر کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 3، اور درجے میں کسی کے پاس 7، کسی کے 8، کسی کے 9، مگر جس طرح تمام ہو گئی تھی سلمان کی ذات میں، سلمان فارسی کی ذات میں، اس لیے میں سلمان کا تواتر کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ تو پہلی صفت کیا بتائی چھٹے امام نے؟ پہلی صفت کیا بتائی کہ اپنی مرضی، رضائے علی بھائی، رضائے، باقی امام تو خود ہی ہو گئے نا، 12 امام، لفظ ہے رضائے علی میں گم کر دی تھی، رضائے علی حاوی تھی، ترجیح دیتے تھے رضائے علی کو۔ کیوں؟ ارے یہی تو سلمان ہیں جن سے وہ ساری روایات ہیں کہ 3 بار سورہ توحید پڑھی تو قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل، ایسے ہی ہے نا، یہی ہے روایت۔ اب آئیے آج اس روایت کو اور ایک حوالے سے، اسی بہار کے حوالے سے پیش کریں کہ پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب سنیے، یا ابو الحسن، وہ جو فرمایا نا آپ نے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن کے ساتھ قرآن، یہ ہمراہی کیا ہے؟ یہ ہمراہی کیا ہمراہی ہے؟ کہیں یہ بات پیش کر دی جاتی ہے، کہیں ایک اور روایت، کہیں ایک اور روایت، میں سب جمع کر کے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ ایک ہی بار آپ کو نتیجہ مل جائے، ایک ہی بار نتیجہ۔ 3-4 روایتیں جو آپ الگ الگ سنتے ہیں نا، میں ایک واقعہ، ایک روایت کی صورت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں حبیب، یا ابو الحسن، آپ کا قرآن کے ساتھ ایسا رشتہ ہے کہ جیسے قرآن میں سورہ توحید کا مقام ہے۔ کیا مطلب سورہ توحید کا مقام؟ کہ سورہ توحید ایک بار پڑھ لے تو 1 ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، سورہ توحید کو 2 بار پڑھ لے، یعنی قل هو اللہ احد، وہاں لفظ قل هو اللہ احد ہے روایت میں، قل هو اللہ احد یہ سورہ ایک بار پڑھ لے تو 1 ثلث قرآن، 2 بار اسے پڑھ لے تو 2 ثلث قرآن، یعنی 66%، اور اگر 3 بار یہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید پڑھ لے تو ختم قرآن کا ثواب ہے، 3 بار پڑھ لے تو ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اب آئیے فرماتے کہ یا علی، آپ کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جس نے آپ کو زبان سے دوست رکھا، یعنی جو آپ کا زبان سے ذکر کرتا رہا، زبان پہ آپ کا ذکر جاری رہا، تو اس کے پاس 1 حصہ ایمان کا آ گیا، 1 ثلث ایمان کا آ گیا، مومن ہو گیا، 1 سہم ایمان یا 2 سہم ایمان، بعض جگہ پہ 2 کا بھی کہ 2 سہم ایمان اس کو مل گیا۔ اور جس نے زبان اور دل دونوں سے اقرار کیا، یعنی پہلے تھا صرف زبان کا ذکر، اس کے بعد ہے زبان اور دل، اور اعضاء و جوارح سے اپنے ہاتھوں سے آپ کی نصرت کی، تو اس کے پاس ایمان کے تمام حصے آ گئے، یعنی 3 حصے وہاں توحید کے پڑھنے کے ہیں، 1 ثلث، 2 ثلث، 3 ثلث، ایمان کا بھی یہی مرحلہ ہے، یعنی علی کے بغیر تو 1 حصہ بھی نہیں آنا، علی کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان کا ذکر ہی نہیں، الگ کر دے، علی کے بغیر ایمان کچھ بھی نہیں ملے گا، ذرا سا بھی نہیں ملے گا، اگر 1 حصہ بھی ملے گا تو کہاں ملے گا؟ کم از کم شرط یہ ہے کہ اپنی زبان پہ علی کے ذکر کو جاری رکھے۔
بس یہ ایک شرط ہے کہ زبان پر علی کا ورد. کیا مطلب؟ علی کا ذکر. کیا مطلب؟ علی کے فضائل. تو ایک ایمان کا یہ حصہ. مگر آگے بڑھنے کے لیے کیا شرط ہے؟ صرف زبان نہیں، دل بھی ساتھ دینا چاہیے. اور صرف دل نہیں، عمل کے ساتھ مدد کرے. آج کون مدد کر سکتا ہے علی کی؟ نہیں. علی کی مدد کرنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. تو کون اللہ کی مدد کر سکتا ہے بھائی؟ یہاں کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. تم میں سے جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو ایسا ہے جیسے اللہ کی ایک صلوات بھیج دیجئے. بالکل ایسا ہے جیسے اللہ کی مدد کر رہا ہے. تو اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایسا ہے جیسے اللہ کی مدد کر. اب یہاں علی کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علی کی نصرت کرنے کا. جو سامنے موجود ہے، جب علی پکارے مدد کے لیے حاضر ہو جاؤ. لشکر بنما کرتے تھے نا علی. اور جب سامنے نہ ہو مولا تو کیا مدد ہے علی کی؟ کیا مدد ہے؟ اعضاء و جوارح سے اپنے مولا کی اطاعت. اپنے مولا کی اطاعت. کامل ایمان. مومن کامل بننے کے لیے تین شرطیں، تینوں کی تینوں علی کے ساتھ مشروط ہیں. ایک حصہ بھی علی سے ملے گا، دو حصے بھی علی سے ملیں گے، تیسرا حصہ بھی مکمل ہوگا ایمان. کب؟ جب اطاعت کے میدان میں اپنے مولا کی اطاعت کرے گا مومن. یہ مومن ہوگا اس لیے وہ امیر المومنین ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مومن کے بارے میں ایک مجلس میں بتا چکا. وہ جاہل اور ان پڑھ لوگ مومن کا پتہ نہیں کیا معنی لے کے اور معاذ اللہ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ دشمن کو دلیل دیتے ہیں. وہ نادان لوگ ہیں. وہ نادان لوگ ہیں کہ جو خود ہی اپنی زبان سے لوگوں کو دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں کہو ہم کو، یہ کہو ہم کو، یہ کہو ہم کو. پتہ نہیں منصوبے کے تحت ایسا کر رہے ہوتے ہیں یا لاشعوری طور پہ یا نادانگی میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی باتیں کرو کہ دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار آ جائے. وہ کہے کہ ہاں ہم تو کہتے تھے نا کہ یہ لوگ دیکھو یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. ایسا خواہ مخواہ کی واہ 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 سے بچیا کیجیے اور کچھ سمجھ کے داد دیا کیجیے. میرے لیے بھی بڑا آسان ہے، کہہ دو جو علی کو نہیں مانتا باہر اٹھ کے چلے جاؤ. اور لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا غلط غلط لفظ استعمال کر دیتے ہیں ممبر سے بیٹھ کے. خدا ان سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق دے، حالات کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمیں دوست اور دشمن کی تمیز دے. بس عزادار و خلوت یہ دعا کیا کرو کہ اس بصیرت سے کام لو، اس فراست سے کام لو جو اللہ نے مومن کو عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بس ہر مرحلے پہ مدد کیا ہے علی کی؟ حسین کی مدد کیا تھی؟ ہم کہتے ہیں نا یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. اے کاش کربلا والو ہم. یہ زیارت وارثہ میں انصار حسینی کی زیارت کیسے پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصارا دین اللہ، اے دین خدا کی مدد کرنے والوں. یہی ہے نا یا کچھ اور ہے؟ اور اسی میں آگے چل کر کیا ہے؟ السلام علیکم یا انصارا محمد حبیب اللہ، اے رسول خدا کی مدد کرنے والوں. السلام علیکم یا انصارا اے امیر المومنین کی مدد کرنے والوں. یا کوئی اور مطلب ہے اس کا تو بتا دیجئے مجھے. یہی مطلب ہے نا بھائی؟ السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن ابن علی الولی زکی الناصح الامین. یہ زیارت وارثہ میں ہے نا کہ امام حسن کی مدد کرنے والوں. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، اے ابی عبداللہ الحسین کی مدد کرنے والوں. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ علی کی مدد سے مراد کیا ہے؟ یعنی قیامت تک ایک طبقہ ہوگا جو علی کی مدد یعنی علی کے مقصد پر چلتا رہے گا، علی کے مقصد کا دفاع کرے گا، علی کے مقصد کے لیے جانیں دیتا رہے گا، علی کے مقصد کے لیے آگے قدم بڑھاتا رہے گا. کوئی آہستہ کوئی تیز. آگے بڑھنے والوں کا کام یہ نہیں کہ پیچھے والوں کو دھکا دے دو. پیچھے والے کا ہاتھ پکڑو، تمہارا بھائی ہے، چھوڑو مت، دھکا نہ دو. جہاں تک آیا ہے وہاں تک تو رکھو نا، پیچھے دھکیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اس ہوائے نفسانی سے باہر نکل آؤ. یہ نفس امارہ ہے
کہ انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں بڑا دیندار ہو گیا, بڑی دین کی معرفت ہو گئی مجھے. یہی سے تو بہکا رہا ہے. شیطان نے کہا تھا نا کہ دین کے راستے پر بیٹھ کر بہکا دوں گا. تو جب غرور علمی کا شکار ہو جاتا ہے انسان, غرور علمی آ جاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کون دین جانتا ہے, مجھ سے زیادہ کون اسلام جانتا ہے, تو پھر ابو موسیٰ اشعری کی راہوں پہ چل پڑتا ہے. بجائے حق کی نصرت کرنے کے حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے لگتا ہے. بہت بڑا فقیہ تھا, یہ کم نہیں تھا. جبھی تو سارے اہل کوفہ اس کے پیچھے تھے نا بھائی, اس کے ساتھ تھے, فقیہ تھا نا. لیکن کیا ہوا, اس نفس امارہ کے ہاتھوں جاہ طلبی, منصب پرستی. لوگوں سے تھوڑی کہے گا کہ میں منصب چاہتا ہوں, میں جاہ چاہتا ہوں. لوگوں سے تھوڑی کہے گا, ایسے تھوڑی کہے گا. ایسے کہے گا تو کون پیچھے آئے گا؟ لوگوں سے تو یہی کہے گا یہی دین ہے, یہی اسلام ہے. بھائی مسلمان کا خون بہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا, یہ تو مسلمانوں کا خون بہ جائے گا آپس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہر دور میں یہ کردار ہوتے ہیں جو حق کی مدد تو کرتے نہیں, نہ کرو بیٹھ جاؤ گھر میں, بلکہ الٹا حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں یہ آگے نہ چلا جائے, کہیں یہ آگے نہ چلے جائے, کہیں آگے نہ پڑ جائے. خبردار, اس ہوائے نفسانی کا شکار رہو گے خود تباہ ہوگے. اللہ کے دین کو کچھ نہیں ہوتا. میں اگر اپنے لیے کام کروں گا میں تباہ ہو جاؤں گا, اپنے آپ کو تباہ کر لوں گا, آخرت کو بھی تباہ کر لوں گا. کوئی بھی ہو, میں ہوں. لہذا جب دین کے لیے کام کرنے کے لیے نکلو تو پھر دین کے لیے نکلو, اپنے لیے نہیں. پھر نصرت حسین کے جذبے سے نکل رہے ہو تو نصرت حسین ہو. یہ غریب بےکس لاچار مومنین گاؤں گاؤں شہر شہر دیہاتوں میں ظلم و ستم کا شکار ہونے والوں کے دکھوں کا مداوا بن کے نکلو. ان کو یہ احساس دلاؤ کہ کوئی ہے تمہارے لیے بات کرنے والے لوگ, کوئی ہے تمہارے لیے میدان عمل میں آنے والے لوگ. ان کو تسلی دو, ان کو حوصلہ دو, ان کو ڈھارس دو. ان کی ڈھارس بنو, نہ کہ آپس میں سب کو لڑا دو, آپس میں بھیڑا دو, بھی ہیرو بن کے بیٹھے رہو. ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے سب کو آنکھیں بھی دی ہیں, سب کو کان بھی دیے ہیں, سب کو زبان بھی دی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو زبان دی ہو سب کچھ بولنے کے لیے, دوسرے کو نہ دی ہو. تو اس وقت سے ڈرو. ایسے افراد جہاں بھی ہو ڈرو, اس وقت سے ڈرو. اس وقت کیا ضرورت ہے وقت کی؟ ختم کیا میں نے آپ کی زحمت ہو, ایک صلوات دے دیجیے. یا رسول اللہ, بس تمام کرتا ہوں اسی پیغام کے ساتھ. اور میں نے پوری کوشش کی ہے تمام تر احترامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بطور کلی, ایک کلیات کے طور پہ میں نے بات کی ہے, صرف اس لیے کہ پیغام جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ پیغام سب تک آسانی سے پہنچ جائے. کہ یہ وقت ایک دوسرے کو کاٹ کرنے کا نہیں ہے, یہ وقت ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کا نہیں ہے, یہ وقت ان بچوں کو, ان جوانوں کو ایسے مسائل میں الجھانے کا نہیں ہے کہ یہ بیٹھے رہے فیس بک ٹویٹر پہ خوب گالیاں دیا کریں ایک دوسرے. جن کو بچوں کو میں آج برا بھلا کہنا سکھاؤں گا نا, کل وہ پلٹ کر مجھے بھی کہیں گے. یاد رکھنا, جو بھی یہ غلط کام کرے گا اور کر رہا ہے اور کرے گا کہ بچوں کو اس لائن پہ ڈالے گا, یاد رکھو یہ پلٹ کے تمہاری طرف جائے گا. میں کروں گا میری طرف آئے گا. یہ معصوم بچے جو میری گفتگو سے متاثر ہو کے میرے پاس آ کے بیٹھ رہے ہیں, میرے ممبر کے پاس جمع ہو رہے ہیں, کیا مجھے زیب دیتا ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کروں, ان نوجوانوں کو, ان معصوموں کو ایکسپلائٹ کروں کہ مجھ سے متاثر ہو گئے, میری تقریر سے متاثر ہو گئے, میری مجلس سے متاثر ہو گئے, ان سے جو چاہوں کام لوں؟ نہیں, امانت ہے, امانت. جب میں اپنے بچے کے لیے چاہتا ہوں کہ معاشرے کا بہترین فرد اور مومن بنے تو دوسروں کے بچوں پہ ہاتھ صاف کروں؟ نہیں نا, امانت ہے نا. لہذا خبردار, منبر پہ بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے, یہ بچے امانت ہیں, مستقبل ہے ہمارا, ان کو صحیح ڈگر پہ ڈالو, ان کو صحیح راستے پر ڈالو. آج اگر ان کو غلط راستوں پر ڈالو گے کل تم خود پھنس جاؤ گے, کل یہ واپس تمہاری طرف پلٹے گا سارا معاملہ. جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ اسی میں خود ہی گر جاتا ہے. اس سے زیادہ
اچھے انداز میں مجھ جیسا طالب علم اور جاہل آدمی پیغام نہیں دے سکتا. بہت ہی محترم انداز میں نے پیغام پہنچانے کی کوشش کی. اور یہ بچے بھی جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں بیٹا, اگر کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے میں تو آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کو برا بھلا کہو. اس کو نصیحت کرو, اس کو نصیحت کرو, اس کو سمجھاؤ کیسے نہیں ہوتا. آپس میں اختلافات سب ہوتے ہیں, مگر اس طرح کردار کشی کرنا, شخصیت خدا کا خوف کرو. میں تو حیران ہو گیا, خدا کا شکر ہے کہ مجھے آتی ہی نہیں, انٹرنیٹ میں جانتی نہیں, نہ کھولنا جانتا نہ بند کرنا جانتا. آپ مجھے جاہل کہیے مگر یہ جہالت اچھی ہے. کسی سنتا ہوں لوگوں سے کہ کیا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں, بچے بتا دیتے ہیں مجھے کون کیا, مجھے خود نہیں آتا, نہ فیس بک نہ ٹویٹر نہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا. مگر یہ اچھا نہیں, حسینیوں کے لیے اچھا نہیں. اگر حسینی ہے تو صبر کا مادہ بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے نا. حسینی ہے تو شرح صدر, پھر اس کا, پھر اس میں کشادہ دلی, پھر اس میں وسعت قلبی, اس کے دل میں ہر ایک کے لیے جگہ ہونی چاہیے. ہے کہ نہیں ایسا؟ ہمارے ہیں سب اپنے ہیں بھائی. میں خود کامل نہیں ہوں تو میں دوسرے کو کیسے ناقص کہہ دوں بھائی کہ یہ بڑا ناقص ہے. بھائی پتہ نہیں کون کیا مرتبہ رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, مجھے کیا معلوم. لہذا جو پیغام ہے حسینیت کا, محبت کا پیغام ہے. کسی بھی مرحلے پر جناب سید الشہداء نے, ثانی زہرا نے, سید سجاد نے, کتنا ہی بدترین ماحول ہو اگر کہیں سے کوئی حر آ سکتا تھا تو لے آئے. جانتے ہیں اب وقت نہیں ہے. وہ مشکل یہ ہے کہ مجھے چہلم کے مصائب کے ساتھ شہادت بھی پڑھنی ہے جناب سید الشہداء کی, کیونکہ تابوت, شبیہ تابوت برآمد ہوگا. لیکن خیر میں چہلم کے مصائب پڑھ چکا صبح. یہ جو میں نے اشارہ کیا نا کہ جگہ جگہ حر تھے اور لے کر آئے, ان بدترین ماحول میں ام حبیبہ ہے کہ نہیں ہے, جناب شیری, اور وہ راہب شام کے بازار میں کس طرح نکل کر آیا ہے. اور ایک علی کے صحابی غالباً عبداللہ بن حنیف یا حنیف بن عبداللہ, ان کا بھی نام ملتا ہے. وہ نابینا صحابی جو دربار میں تھے, مگر آواز سنی علی کی, کانوں میں علی کی آواز آ گئی تھی. کہاں کہاں اہل بیت نے ان بدترین ماحول میں, بدترین حالات میں, مسلم کے بچوں نے زندان کے داروغہ کو کس طرح اپنی طرف پلٹایا ہے. ہر جگہ یہ کام انجام دیتے رہے نا, کوئی مانے نہ مانے. میرا کام ہے, اہل بیت نے بتایا کہ پیغام پیار سے پہنچاؤ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں پر شدید رہو, آپس میں نہیں, آپس میں مہربان, آپس میں نرم, آپس میں ایک دوسرے کے قوت بازو, آپس میں محبت سے رہو, آپس میں نہ لڑو. آج دیکھ لیا نا اتحاد کا فائدہ, اتحاد کا مظاہرہ کیا ہمارے مومن بھائیوں نے, کیسے چہلم کا جلوس گیا ہے اور کتنے باوقار اور شاندار طریقے سے نکلا راولپنڈی میں. کیونکہ سب جمع ہو گئے نا, مٹھی بند ہو گئی نا. جب مٹھی بند ہو گئی تو مکہ بن گئی دشمن کے منہ پر, اور پڑا بھی نہیں تھا, اس کا منہ ٹوٹ گیا. ہے کہ نہیں ایسا؟ بس آزادہ ہر جگہ پر ایسے ہی تھا. تمام انبیاء کی تاریخ انہی حالات سے بھری ہوئی ہے. ہم چہلم منا رہے ہیں صبح سے, مجلس جلوس ایسے ہی ہے نا, اس وقت بھی ہم مجلس کر رہے ہیں. کس کی سنت ہے یہ چہلم؟ 40 کس کی سنت ہے؟ یاد رکھیے اس زمانے میں بھی 40 کی رسم تھی. عربوں میں 40 کی رسم یعنی دنیا سے چلے جانے والے کی چہلم ضرور کرتے تھے, 40 ضرور کرتے تھے, رسم تھی, ہوتے تھے 40. بس ثانی زہرا کو یہی سب سے بڑا دکھ تھا کہ میں اپنے بھائی کا چہلم نہیں کر سکی. مجھے جمع کرنا ہے مصائب, بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ. سب سے بڑا دکھ یہی ہے, اپنے بھائی کا چہلم نہیں کر سکے, قید میں. لیکن نیت ہے ثانی زہرا کی, جب جاؤں گی پہلے بھائی کا چہلم کرو. ضروری نہیں ہے کہ قیدیوں کا قافلہ 20 سفر کو ہی پہنچا ہو کربلا. ہاں یہ امکان ہے کہ آئندہ سال کا 20 سفر ہو,
اسی سال کا 20 سفر تو یوں نہیں ہو سکتا کہ کوفے سے شام تک ہی نہیں پہنچے ابھی تو. کیوں؟ یہ پیدر پہ سفر تھوڑی ہوا ہے. 13 محرم کو تو کوفے پہنچے, اور پھر کوفے میں زندان میں ڈالنے کے بعد ابن زیاد نے خط لکھا ہے شام کہ بھئی ہو گیا, شہید کر دیا, قتل کر دیا حسین کو, قیدیوں کو پکڑ لیا, اب کیا کروں؟ کتنے دن میں خط پہنچا, پھر وہاں سے جواب آئے کہ یہاں بھیجو. یہ پروسیس کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ گھنٹوں کا ہو یا 2-4 دن کا ہو, تو اس حساب سے تو ابھی پہنچے ہی نہیں زندان میں. تو اب یا تو 2 ہی باتیں کہ اگلے سال کا 20 سفر, یا جب بھی رہا ہوئے زینب کو یہ یاد ہے کہ اپنے بھائی کا اربعین, اپنے بھائی کا چہل. اسی لیے جب قیس سے رہائی کی خبر ملی ہے تو زینب نے مدینہ نہیں کہا, کہا پہلے کربلا. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سنت زینب ہے اربعین منانا. عاشور کو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے شہر میں پہنچ جائے. ہر انسان کو عاشورہ اپنے جگہ کا اچھا لگتا ہے. یاد رکھیے گا, کسی گاؤں میں بھی عاشور مناتا ہے, اس سے پوچھیں گے, کہے گا دنیا کا سب سے اچھا عاشورہ میرے یہاں ہوتا ہے نا, بتائے گا کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. اور کہیں اور ہو تو اب تو آج کل تو ویڈیو منگاتا ہے کہ وہ عاشور کی ویڈیو بنا کے مجھے بھیج دینا ہے. دل بے چین ہوتا ہے, تڑپتا ہے, کاش اپنے وطن میں ہوتا, اپنے شہر میں ہوتا. لیکن اربعین کے لیے تاکید ہے مومنین کو کہ جس میں تاب و توان ہو پہنچ سکتا ہے ضرور جاؤ کربلا. کربلا کے لیے چہلم کی تاکید. کیوں؟ اس لیے کہ اس اربعین کی بنیاد رکھی ہے ثانیہ زہرا زینب نے. اس چہلم کی بنیاد رکھی ہے کس نے؟ زینب نے. لہذا قافلہ چلا ہے کربلا کی طرف. اب یہ اور بات کہ حسین نے پہلا زائر ہونے کا شرف بخشا جابر ابن عبداللہ انصاری. آپ اس میں اہل بیت کو شامل نہ کیجئے. زینب تو گئی ہی کربلا سے ہے, سید سجاد تو گئے ہی کربلا سے. جو کربلا میں شریک تھے وہ اس میں شامل نہیں. ان کے علاوہ جو بھی دنیا میں پہلا زائر ہے قبر حسین کا, وہ کون ہے؟ صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری. جب قبر حسین پہ سر پٹک پٹک کے رو رہا تھا اور روتے روتے ہوش ہو گیا تھا, پھر یہ قافلہ اسیروں کا وارد کربلا ہوا ہے. آگے آگے گھڑ سوار سپاہی سیاہ جھنڈے لیے ہوئے, اور ان کے پیچھے پیچھے عماریاں جن پہ سیاہ پردے نصب ہیں. پہلے یہ کچھ نہیں سمجھا جابر کا غلام, ڈر گیا, اٹھا کر کہتا ہے لگتا ہے ابن زیاد کا لشکر آ گیا, چلو جان بچائیں. جابر نے یہی کہا تھا, اب حسین کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہ رہا, جا تو چلا جا, مجھے یہی مر جانے دے, قتل ہو جانے دے. مگر غلام پھر بھی کھینچ کر لے گیا آڑ میں پتھروں. کچھ دیر بعد غلام نے فریاد بھر کر کہا, مولا, اے میرے مولا, اے جابر, یہ وہ نہیں ہے, یہ ابن زیاد کے سپاہی نہیں, یہ تو کوئی اور ہی قافلہ ہے. سیاہ پرچم, سیاہ عماریاں, اور اسی طرف آ رہے ہیں گنجے شہیدہ کی طرف. اور کچھ دیر کے بعد جب میدان کربلا گونجا ہے واہ حسینہ کی صداؤں سے, واہ حسینہ, واہ علی اکبرہ, واہ عباسہ, واہ قاسمہ, ہر بی بی اپنے اپنے وارث کا نام لے کے ماتم کر رہی ہے. تب گھبرا کے جابر نے کہا, بتاتا کیوں نہیں, کیا دیکھتا ہے؟ عطیہ کہتا ہے, مولا کیا بتاؤں, کچھ بیویاں ہیں جو اپنے آپ کو ناکوں سے گرا رہی ہیں, ناکوں سے گرا رہی ہیں. ہر کوئی ماتم کر رہا ہے. دیکھ عطیہ, ان میں کوئی مرد ہے؟ ہاں, ایک کو دیکھ رہا ہوں, اسی قبر پہ جس قبر پہ تو تھوڑی دیر پہلے تھا, سر رکھ کے رو رہا ہے, بوسے دے رہا ہے اس قبر کو. کہا مجھے لے کے چل, یہ میرے وقت کا امام ہے. چند قدم آگے بڑھے, نزدیک ہوئے, سلام کیا. زین العابدین کو جابر نے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول, اے فرزند ابو تراب, اے فرزند حسین,
اپنے غلام جابر کا، اپنے جد کے صحابی جابر کا سلام قبول کر۔ سید سجاد نے تعویذ سے، قبر مطہر کے تعویذ سے سر اٹھایا، سلام کا جواب دے کر کہتے ہیں میرے جد کے صحابی تیرا آنا مبارک ہو، اے میرے بابا کے قبر کے پہلے زائر تیرا آنا مبارک ہو، تجھے یہ منصب مبارک ہو، تو میرے بابا کی قبر کا پہلا زائر بن گیا۔ دوڑ کر قدموں میں گر گیا جابر، پرسہ دیا، تعزیت پیش کی، امام نے اٹھا کے سینے سے لگایا، ہچکیاں بھر کر کہتا ہے جابر، کہتے ہیں جابر کہ فرزند رسول مجھے عباس کی قبر پہ لے چل، ام البنین کا پیغام لایا ہوں اس کے نام۔ سید سجاد فرماتے ہیں یہاں کہاں ہے میرا چچا عباس، وہ تو القمہ کے ساحل پر ہے۔ جابر کا ایک ہاتھ تھاما غلام عطیہ نے، ایک ہاتھ تھاما سید سجاد نے، رسول کے اس بزرگ صحابی کو لے کر چلے، عباس کی قبر پہ پہنچے سید سجاد، جابر نے اپنے آپ کو گرا دیا عباس کی قبر پہ، اب سید سجاد نے قبر کے تعویذ پہ سر رکھا، بوسے دیے، گریہ کر رہے ہیں، اپنے چچا کا نوحہ کر رہے ہیں، جابر بھی اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے، بس ایک گزر رہا تھا فرد بنی اسد کا، حیران ہو کر کھڑا ہو گیا، کچھ دیر دیکھنے کے بعد کہتا ہے تم ان کے وارث لگتے ہو۔ سید سجاد نے اس بات میں سر ہلا کر کہا ہاں ہاں ہم وارث ہیں۔ کہا بہت دیر کر دی تم نے آنے، بہت دیر کر دی تم نے آنے، ارے ان پر جو گزر گئی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سید سجاد نے پوچھا کیا تو موجود تھا؟ کہا کہ ہاں میں اور میرے قبیلے کے لوگ دیکھ رہے تھے جنگ، مگر ہمت نہیں تھی، ایسا خوفناک معرکہ دیکھا ہے ہم نے، ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم میدان میں آتے۔ پھر جناب جابر نے کہا کچھ بتائے گا جو تو نے دیکھا ہے؟ اس کا بھی دل جیسے بھرا ہوا تھا، نامعلوم کب سے چاہتا تھا کچھ سنائے، کچھ بتائے۔ سید سجاد کا دل بھی چاہتا ہے، ایک ذاکر مل گیا، ایک ذاکر مل گیا، کچھ تو سنا، سنو مختصر سا، پھر شہادت سے وصل کر دوں گا ان جملوں کو۔ کہتا سنو، 2 تاریخ تھی، محرم کی، جب ایک مختصر سا قافلہ اس بیابان میں آ کے ٹھہرا تھا، کیسے نورانی چہرے تھے، کیسے عبادت گزار تھے، کیسے کیسے محلقہ، کیسے کیسے حسین ان کے ساتھ، عبادت خدا میں مشغول رہنے والے لوگ تھے۔ ان کے مقابلے میں کوفیوں اور شامیوں کا ٹڈی دل لشکر آ کر ٹھہرا تھا، بھر گیا تھا یہ پورا میدان ان کے لشکر سے۔ محرم کی 5 کو ان کے خیمے ساحل سے ہٹا دیے گئے تھے، محرم کی 7 کو ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ ہم نے شب عاشور خود سنا، چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے تھے ہائے پیاس، ہائے پیاس، الاتش الاتش الاتش۔ اور جب 10ویں کا سورج طلوع ہوا تو ایسی جنگ نہ کسی نے دیکھی نہ سنی، ایک ایک نکلتا تھا اس مختصر سے لشکر سے، میدان کو پاٹ دیتا تھا لاشوں سے، پھر جام شہادت نوش کرتا تھا۔ ایک ہی فرد تھا جو سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتا۔ یہ جس کی قبر پہ تم بیٹھے ہو نا، یہ اس لشکر کا علمدار تھا، بڑا جری تھا، بڑا دلیر تھا۔ ارے اس نے نہر پہ قبضہ کر لیا تھا، گھاٹ پہ قبضہ کر لیا تھا، مشکیزے میں پانی بھی بھر لیا تھا، مگر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، تیروں کا میں برسا دیا۔ جب تک اس کے بازو سلامت تھے، پانی خیموں میں لے جانے کے لیے جد و جہد کرتا رہا۔ جب اس کے بازو قلم ہو گئے، پانی بہہ گیا، کوئی ایسے کربلا میں زین سے زمین پر نہیں آیا جیسے یہ علمدار آیا تھا۔ مختصر کرتا جا رہا ہوں، جابر نے منہ پیٹنا شروع کر دیا، اور بتا کہا سنو۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا جوان میدان میں آیا
کہ سب کو میں نے کہتے سنا، کہتے تھے شبیہ پیغمبر آ گیا، شبیہ رسول۔ اور وہ شخص جو سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا، صبح ہم نے دیکھا تھا اس کی ریش سیاہ تھی، جب اس جوان کا لاشا اٹھانے گیا تو ریش سفید ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے بچوں کی مدد سے اس جوان کا لاشا لے کر آیا۔ جابر سر پٹکنے لگا، قبر عباس پہ غش آ گیا، پھر ہوش میں آیا، کہتا ہے اور سنا، کہتا ہے اب سن نہیں سکتے، کہا تجھے واسطہ دیتا ہوں اسی خدا کا، بتا کہا سنو۔ سب سے آخر میں ایک شیر خار کو لے کر آیا تھا، ایک معصوم بچے کو لایا تھا، ہاتھوں پہ بلند کر کے پانی طلب کرتا تھا، کوئی میرے بچے کو پانی پلا دے۔ کسی ظالم نے ترس نہ کھایا۔ اس شامی لشکر میں ہرملہ نام کا ایک ملعون تھا، اس نے تیرے سے شعبہ کمان میں جوڑا، اس معصوم بچے کی گردن کا نشانہ لیا، نشانہ لے کر تیر چلایا۔ ابھی اس نے اتنا کہا تھا، جابر گھبرا کے کھڑا ہو گیا، بس آگے مت بتانا کیا ہوا۔ سید سجاد حیرت سے کہتے ہیں جابر کیا ہوا، جد کے صحابی کیا ہوا؟ جابر کہتے ہیں مولا میں اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا، علی اصغر کی شہادت سننے کی ہمت نہیں۔ بس سید سجاد نے یقیناً کہہ دیا ہوگا، اے جابر علی اصغر کی شہادت نہیں سنی گئی؟ سید سجاد کے دل سے تو پوچھ، علی اصغر کی گردن پہ تیر لگتے بھی دیکھا، بابا کے گلے پہ خنجر چلتے بھی دیکھا، بابا کے سر کو نوک سینہ پر بھی دیکھا، خیمے جلتے دیکھے، خیمے لٹتے دیکھے، سیدانیوں کے سروں سے چادروں کا چھینا جانا دیکھا، سیدانیوں کے بازوؤں میں رسن بنتے دیکھا، کوفے اور شام کے بازاروں میں سیدانیوں کو سر برینا۔ اور سنو سب سے بڑا دکھ کیا ہے، ہر امام کا جنازہ امام نے اٹھایا، سید سجاد کو یہی تو دکھ ہے فوز بیٹا